بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ راحیلہ سمیر۔ امید ہے تمام طالب علم خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم پڑھ رہے ہیں اردو برائے جماعت ہفتم، اور آج ہم کون سا سبق پڑھ رہے ہیں؟ سبق نمبر 2، اے زمین وطن، اور لیکچر ہمارا 3 ہے۔ اے زمین وطن ایک نظم ہے، اپنی کتابیں کھول لیجئے اور یہ نظم نکالیں۔ حاصل تعلم ہمارا آج ہے، بات چیت سے متعلق ہے اور مخصوص لب و لہجے میں بیت بازی اور نظم خوانی کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا سبق سیکھیں کہ بیت بازی کیسے کرتے ہیں اور نظم خوانی کیسے کرتے ہیں، وہ بھی مخصوص لہجے میں، ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کر لیتے ہیں۔ ویڈیو کو پاز کریں اور ان اشعار کی بلند خوانی کریں۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھے طریقے سے بلند خوانی کر لی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اشعار کو پڑھنے کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے، اسی انداز سے اشعار کو پڑھا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ہے اے زمین وطن۔ ہم اس نظم کی بلند خوانی کریں گے، ہم اس کو مخصوص لہجے سے پڑھیں گے اور بیت بازی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ اشعار کو کیسے تیار کرنا ہے۔ بلند خوانی کیسے کرتے ہیں؟ اشعار کو مخصوص لہجے میں اس طرح پڑھنا ہے: تیرے گلشن ہجوم گلاب و سمن، مخملی وادیاں ریشمی تیرے بن، تیرے چاندی کے دریا جواں اور مگن، نغمہ زا نغمہ خواہ نغمہ گر نغمہ زن، تجھ پہ قربان میں اے زمین وطن، تیری مٹی ہنسی تیرے پتھر نگی، لہلہاتے چمن مسکراتی زمیں، تیرے بیٹے جری شیر دل آہنی، جن کا ورثہ ہے تلوار کا بانک پن، تجھ پہ قربان میں اے زمین وطن۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو نظم کی بلند خوانی آ گئی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا بلند خوانی سے مراد یہ ہے کہ اونچی آواز سے پڑھنا اور مخصوص لب و لہجے میں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، ہم جس طرح نثر کو پڑھتے ہیں ہم نے اشعار کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا، بلکہ شاعری کا حق ادا کرنا ہے، اسے خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں بیت بازی کیسے کرتے ہیں۔ بچوں، بیت بازی میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، 2 یا 3 ٹیمیں ہوتی ہیں، اس میں 2 یا 3 سے زیادہ بچے ہو سکتے ہیں اور ان کا آپس میں شعر کہنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار دیکھ لیں۔ بیت بازی کرانے والا میزبان پہلا شعر خود پڑھتا ہے۔ جس حرف سے شعر ختم ہو ٹیم الف اس حرف سے شعر سنائے گی۔ ٹیم الف جس حرف پر شعر ختم کرے گی ٹیم بے اس سے شعر سنائے گی۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، جس ٹیم کو شعر نہ آئے وہ ہار جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بیت بازی کا طریقہ کار سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ بہت مزیدار کھیل ہے۔ آپ علامہ اقبال کے یوم اقبال پر آپ اس کھیل کو کھیل سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت سارے اشعار یاد ہو جاتے ہیں جو کہ آپ اپنی مضامین میں لکھ سکتے ہیں، کوئی تبصرہ کر رہے ہیں اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کہانی لکھ رہے ہیں تو اس کے انجام میں بھی آپ اس شعر کو شامل کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں بہت سارے شعر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بیت بازی کا طریقہ کار کیا ہے یہ دیکھیں۔ 2 ٹیمیں ہیں، اس طرح 2 ٹیمیں ہوتی ہیں جو کہ آپس میں شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا ہے، اور تمام حروف تہجی سے آپ کو شعر یاد کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا شعر کسی بھی حرف پر ختم ہو سکتا ہے اور آپ کو اسی حرف سے شعر سنانا بھی ہوتا ہے۔ انفرادی سرگرمی ہماری آج یہ ہے کہ درج ذیل اشعار کی بلند خوانی کریں۔ یہ آپ کی درسی کتاب سے لی گئی ہے، اسی نظم اے زمین وطن ہی کا حصہ ہے۔ آپ نے ان اشعار کی کمرہ جماعت میں بلند خوانی کرنی ہے۔ گروہی سرگرمی میں آپ نے مقابلہ بیت بازی کرنا ہے۔ 4 کے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں اور بیت بازی کا مقابلہ کریں۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ الف اور نون سے 2 اشعار یاد کریں اور اس کی بلند خوانی کریں۔ مختلف حروف سے
शेर याद करने से फ़ायदा ये होता है कि हम बहुत आसानी से बैतबाज़ी कर सकते हैं, और बैतबाज़ी करने के लिए आपको अलिफ, ये, नून और वाव के अक्षर ज़्यादा याद करने होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शेर जो है इन्हीं हरूफ पर ख़त्म होते हैं। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा लेसन प्लान भी है, आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कीजिएगा, इन अशार की बुलंद ख्वानी कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।